امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام سے کیے گئے یہودی کے سوالات، جس کے جوابات سن کر یہودی امیر المومنین علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ ابو الطفیل کا بیان ہے کہ ایک روز ہم مسجد نبوی میں حضرت عمر کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنی دیر میں کچھ یہودی مسجد میں داخل ہوئے۔ ان سب سے آگے ان یہودیوں کا سربراہ بھی مسجد میں آ رہا تھا اور سب یہودی اس کی بہت زیادہ عزت کر رہے تھے۔ ابو الطفیل کہتے ہیں کہ جب وہ یہودی مسجد میں بیٹھے تو ہم ان کے پاس گئے اور ہم نے اس شخص کی عزت و برتری کا معاملہ دریافت کیا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بس اتنے میں اس بزرگ یہودی نے پوچھا کہ تمہارا امیر کون ہے؟ میں نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا۔ اس بزرگ یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ یقیناً کتاب خدا اور سنت رسول کو سب سے زیادہ جانتے ہوں گے، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ میں اسے نہ بلوا لوں جو تمہارے سب سوالوں کے صحیح جواب دے دے گا۔ یہودی نے کہا کہ مجھے صرف اپنے سوالات کے جوابات چاہیے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ علی کو بلاؤ۔ بس کچھ ہی دیر بعد امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضرت عمر نے مولا کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ان سے جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لو، یہ ہمارے دین، ہمارے نبی کی کتاب اور سنت رسول کو ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہودی نے کہا کہ میں آپ سے پہلے 3 سوال کروں گا، اس کے بعد 3 اور کروں گا اور اس کے بعد ایک اور سوال کروں گا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ مجھے 7 سوال کرنے ہیں؟ یہودی نے کہا کہ پہلے آپ 3 سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں تو 3 مزید کروں گا، اس کے جوابات بھی صحیح دیتے ہیں تو 1 سوال اور کروں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو یہ تصدیق کیسے کرے گا کہ میرے جوابات صحیح ہیں یا نہیں؟ یہودی نے کہا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے جو حضرت موسیٰ نے لکھوائی تھی اور حضرت ہارون نے لکھی تھی، اس کتاب میں ان سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے تیرے سوالات کے جوابات صحیح دے دیے تو کیا تو ایمان لائے گا؟ یہودی نے کہا کہ جی ہاں بالکل، میں آپ کے ہاتھوں پر ایمان لاؤں گا۔ اس پر حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی پوچھنا ہے پوچھو۔ یہودی نے پہلا سوال پوچھا کہ روئے زمین پر سب سے پہلا پتھر کون سا نصب کیا گیا؟ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے پہلا پتھر بیت المقدس کی چٹان ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس زمین پر سب سے پہلا پتھر حجر اسود ہے، جسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہودی نے دوسرا سوال کیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے اگنے والا درخت کون سا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا یہودی یہ مانتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے پہلے زیتون کا درخت پیدا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ اجوا کھجور کا درخت لائے تھے اور اسی نسل سے اجوا کھجور آگے بڑھی۔ یہودی نے تیسرا سوال پوچھا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے ابلنے والا چشمہ کون سا ہے؟ اس پر حضرت امام علی علیہ السلام نے جواب دیا یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس کی چٹان سے جو چشمہ بہہ رہا ہے یہ روئے زمین کا پہلا چشمہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ روئے زمین کا پہلا چشمہ چشمہ حیات ہے۔ یہ وہی چشمہ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام نے ناشتہ کیا تھا، اور اسی ناشتے کے دسترخوان پر رکھی مچھلی پر جب آب حیات کی بوندیں پڑیں تو وہ زندہ ہو گئی۔ اس پر یہودی نے کہا خدا کی قسم، آپ نے بالکل صحیح جوابات دیے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے کے 3 سوال بھی پوچھو۔ اس پر یہودی نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کی جنت میں منزل کیا ہوگی؟ اس پر امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت عدن میں ہوں گے، اور یہ جنت بہشت کے درمیان ہوگی، اور یہ وہی جنت ہے جو عرش پروردگار کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اس پر یہودی نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا 5واں سوال کیا ہے؟ یہودی نے پوچھا کہ آخری نبی محمد کا وصی اور جانشین کون ہے؟
اور وہ نبی محمد کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہیں گے؟ کیا وہ طبعی موت مریں گے یا شہادت پائیں گے؟ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی میں علی ابن ابی طالب ہوں، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 30 سال تک زندہ رہے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اس سر پر دنیا کا بدبخت ترین شخص حالت نماز میں ضربت مارے گا۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ یہی داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہودی نے کہا کہ بے شک میرے ان سوالوں کے جواب نبی یا اس کا وصی ہی دے سکتا ہے، اور اس کے بعد اپنی زبان پر کلمہ توحید جاری کیا اور امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایمان لایا۔